غور سے سنے ذرا یہ آیات، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ چاہتے ہیں کہ گندگی صاف کر سے تم سے ایک گھر والیوں۔ بتاؤ یہ ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ اور بولے کچھ، سبحان اللہ، میرا خیال ہے میں بند کر دوں، یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ ازواج مطہرات کا ہو رہا ہے، پیغمبر کی بیٹیوں کا ذکر ہو رہا ہے؟ بولو، پیغمبر کی بیویوں کا ذکر ہو رہا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تو اہل بیت اگر بیوی اہل بیت نہیں ہے تو پھر کوئی بھی اہل بیت نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمبل کے اندر سیدنا علی المرتضیٰ کو، حسن حسین کو، حضرت فاطمہ کو، ام سلمہ وہاں کھڑی تھی تو حضور نے فرمایا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، غور سے سنے ذرا، یا اللہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں، یہ بھی میرے چادر کے نیچے گھر والے ہیں۔ ام سلمہ نے عرض کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری ماں نے، کہ حضور میں بھی آ جاؤں کمبل کے نیچے؟ فرمایا انت علی خیر، آپ کو تو گھر والی رب نے بنا دیا، ان کو تو میں درخواست کر رہا ہوں، ان کو گھر والے بنانے کے لیے میں کیا کر رہا ہوں؟ درخواست کر رہا ہوں، اور تمہیں تو گھر والیاں بنا دیا کس نے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ یہ ہے وہ آیت تطہیر۔ سنی اللہ کے بندے کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اور وہاں سے کوئی بکواس کرتا ہے، ویسے جی وہ جو جو چادر ہے اس میں تو بس صرف یہ 5 آدمی تھے، اور بس صرف یہی 5 تن پاک ہے، باقی نہیں، سب تن پاک ہے۔ ازواج، یہ ایک بات چل رہی ہو، اس آیت کا سیاق و سباق آگے پیچھے بھی تو دیکھو نا۔ آگے پھر اللہ فرما رہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اور آپ اسی کا تذکرہ کریں جو آپ کے گھر میں تلاوت کی جاتی ہے، قرآن اور حدیث کا مذاکرہ کریں، قرآن اور حدیث کا مذاکرہ۔ یہ پورا رکوع کس کے بارے میں ہے؟ ہاں، ایلا رسول اللہ مبارک نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ کہتا کہ بیویوں کے ساتھ کیا، ایلا بیویوں کے ساتھ ہوتا ہے یا بیٹوں کے ساتھ ہوتا؟ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی جو مرضی عقیدہ رکھے، اپنا عقیدہ مضبوط رکھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ کیا۔ ازواج مطہرات یہ کیا ہے؟ اہل بیت ہیں۔ کچھ سمجھ میں آیا تو تھوڑا سا خدا کے لیے یہ تالے کھول دیں تاکہ کچھ اندر بھی بیٹھ جائے، اس کا کبھی تذکرہ بھی کر لیا کریں آپس میں تاکہ یاد بھی رہے یہ عقیدہ